الله تعالى في كتابه المجيد يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم الذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ تمام تعریفیں اس رب کائنات کے لیے جو زمین و آسمان کا مالک و خالق ہے۔ ہدیہ درود و سلام اس ہستی پہ صلی اللہ علیہ وسلم جس پہ زمین و آسمان کی ہر چیز حتیٰ کہ خود رب کائنات اور فرشتے درود بھیجتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ انتہائی قابل احترام سامعین، اللہ تعالیٰ کے پاک کلام سے سورہ البقرہ کی دو مختصر سی آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ ان آیات مبارکہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے کہ اے وہ لوگو اللہ کی عبادت کرو، اور رب جس کی تم عبادت کرو وہ ہستی ہے جس نے تمہیں اور ان لوگوں جو تم سے پہلے تھے پیدا کیا، اور یہ عبادت اس لیے کرو کہ تم تقوی اختیار کر سکو، پرہیزگار بن سکو، اللہ تعالیٰ تمہاری نجات کر سکے۔ اور وہ ہستی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنا دیا، آسمان کو چھت بنایا، اور اس آسمان کی چھت سے بارش کی صورت میں پانی برسایا، اس پانی سے اپنی حکمت سے ہر قسم کے ثمرات پیدا کیے جو تمہارے لیے رزق کا کام دیتے ہیں، اور اس کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ جب کہ تم جانتے ہو۔ انتہائی معزز سامعین، یہ آیات کریمہ جن کا میں نے آپ کے سامنے ترجمہ رکھا ہے، آج کے اس موسم میں اس مہینے کی نسبت سے انتہائی اہمیت کی حامل ہیں۔ میں اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی تقویم اوقات میں اسلامی مہینوں میں یہ 3 مہینے جو تواتر کے ساتھ آتے ہیں مسلمانوں کے لیے بہت سی نعمتوں کا سامان لے کے آتے ہیں۔ گزشتہ مہینہ جو گزرا رجب کا مہینہ، اس میں کائنات ارض و سما کی سب سے بڑی حقیقت، سب سے بڑے واقعہ اور سب سے بڑی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم عظمت کی دلیل شب معراج کا واقعہ ہے، جو صدیوں گزرنے کے باوجود آج بھی میرے لیے، آپ کے لیے اور ہر عقل و دانش والے کے لیے انتہائی اہمیت کی حامل رات ہے۔ یہ سفر کیوں کیا گیا؟ اس سفر کا حاصل کیا تھا؟ اس سفر کے واقعات کیا پیش آئے؟ مسلمانوں کی حیثیت سے آپ میں سے ہر شخص ان سے واقف ہے۔ شب معراج کے چند دنوں کے بعد شب برات کا مہینہ آتا ہے جس کو ہم شعبان کہتے ہیں۔ شب معراج کا مختصر سا جو تحفہ میرے اور آپ کے لیے ہے وہ نماز ہے، جس کے بارے خود نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ صلاۃ معراج المومن۔ پھر اسی شب معراج میں جو تحفہ بنی نوع انسان کو خصوصاً مسلمانوں کو دیا گیا وہ سورہ البقرہ کی آخری آیات ہے۔ یوں تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری سورہ بقرہ کے بارے جو کچھ فرمایا وہ میرے اور آپ کے لیے بہت بڑا پیغام ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ چلچلاتی دھوپ ہو، کوئی سایہ نہ ہو، اور انسان کو اپنی جان کی فکر بھی ہو، تو اس وقت اگر اس کے سر پہ بادلوں کی طرح سایہ ہو جائے تو اس انسان کی طمانینت کا کیا حال ہو سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سورہ بقرہ کی ساری آیات جو آدمی ان کی تلاوت کرتا ہے قیامت کے روز پرندوں کے جھنڈ کی طرح اس کے سر پہ سایہ فگن ہوں گی، اور وہ وقت جو کہ بڑا ہی کڑا ہوگا
اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے سکینت ملے گی۔ پھر آخری آیات کے بارے فرمایا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ معراج کے تحفے کے طور پہ دی گئی، اور آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آخری آیات جو ہیں، جو شخص ان کی تلاوت کرتا ہے اس کی زندگی کے لیے یہ کفایت کرتی ہے۔ کفایت کرنے سے مراد یہ ہے کہ اس کی زندگی کی کوئی بھی مشکل ہو، معاشی تنگ دستی ہو، معاشرتی کوئی تنگ دستی ہو، گھریلو مسائل ہوں، صحت کے مسائل ہوں، اولاد کے مسائل ہوں، غرضے کے ہر پہلو سے اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتے ہیں۔ گویا کہ پورے شب معراج کے سارے واقعات کو سننے کے بعد جو دو تحفے رجب میں ہمیں ملے وہ بڑی اہمیت کے حامل ہے، اور اگر ہم چند لمحے کے لیے جائزہ لیں کہ کلمہ گو ہونے کے باوجود ہم مسلمان ان دونوں تحفوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، تو اس کے تذکرے کی ضرورت نہیں ہے۔ مسجدیں بن رہی ہیں، بڑی شاندار مساجد ہیں، ایئر کنڈیشن لگے ہوئے ہیں، پانی گرم اور سرد ہر قسم کا میسر ہے، ٹھنڈی ہوا کے لیے پنکھے موجود ہیں، اے سی موجود ہیں، حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی ندا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا ہر مسلمان سنتا ہے، لیکن کتنے فیصد ہیں جو مسجد میں آ کے نماز پڑھتے ہیں؟ مؤذن صبح اذان دیتا ہے اور کہتا ہے الصلاۃ خیر من النوم۔ کتنے لوگ ہیں جو صرف اللہ کی توفیق سے مسجد میں آتے ہیں، ان کی اپنی ہمت نہیں، اللہ توفیق دیتا ہے، اور کتنے ہیں جو بستر پہ پڑے ہوئے خواب خرگوش کے مزے لے رہے ہیں۔ اس کے تجزیے کی ضرورت نہیں ہے، میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں۔ لہٰذا رجب کے مہینے میں جو نعمت ہمیں عطا کی گئی، اللہ تعالیٰ نے ہم پہ جو انعام کیا، اس مہینے کی نسبت سے بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ شعبان کا یہ مہینہ جس کا آغاز ہو چکا ہے، اور چند دنوں کے بعد روایت کے مطابق وہ بڑی اہم رات آنے والی ہے، جس کے بارے حدیث مبارکہ میں صرف ایک ہی روایت ملتی ہے، لیکن وہ روایت کرنے والی ہستی وہ ہے جو امہات المومنین میں سب سے بڑی فضیلت اس لیے رکھتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ احادیث کا ایک وسیع ذخیرہ ان کے نام سے منسوب ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں نے رات کو دیکھا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بستر پہ نہیں، مجھے فکر لاحق ہوئی، تلاش میں نکلی، چاند پورے آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ 15ویں رات یا 14ویں رات جو ہے، اس میں چاند کی کیفیت کیا ہوتی ہے، لیکن جب میں جنت البقیع کی طرف گئی تو وہ چاند جو زمین پہ چمک رہا تھا وہ آسمان کے چاند سے زیادہ روشن تھا۔ میں مبہوت ہو گئی کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہیں، اور کافی دیر کھڑی رہی۔ پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ رات اتنی برکت والی رات ہے کہ بنی کلب جو سب سے بڑا قبیلہ اپنے مویشیوں کی وجہ سے تھا، بھیڑ بکریوں کی وجہ سے تھا، آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان جانوروں کے بالوں سے بڑھ کے اللہ تعالیٰ اس رات کے گناہ معاف فرماتے ہیں۔ آج بہت سے احباب اس روایت کے بارے مختلف باتیں کر رہے ہیں، اگرچہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں کی اہمیت بیان کی ان کو واضح کیا۔ اس رات کے بارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں نہیں فرمایا کہ عبادات زیادہ کی جائیں، یا رات کو کھڑا رہا جائے، یا اس رات میں ہی لوگوں کو جگایا جائے، یا روزہ رکھا جائے۔ لیکن جو روایت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، وہ اس لحاظ سے بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ یہ مہینہ جو ہے یہ بھی بڑی برکت کا مہینہ ہے۔ لیکن اس مبارک مہینے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جائزہ لیجئے۔ ساری روایات جو حدیث سے ملتی ہے وہ یہ ہے کہ اس مبارک مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام مہینوں سے ہٹ کے زیادہ عبادات کرتے، زیادہ روزے رکھتے، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ کثرت سے روزے رکھتے۔ لیکن اس امت کے لیے کتنا انعام ہے اس ہستی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ حدیث میں یہ بات آتی ہے کہ 15 شعبان کے بعد میرا کوئی امتی روزہ نہ رکھے رمضان تک۔ اس میں حکمت کیا ہے، اس میں راز کیا ہے؟ کہ فرض کیجئے ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں سارا شعبان بھی روزے رکھتا ہے،
اس کی صحت گر جاتی ہے، وہ اس قابل نہیں رہتا کہ رمضان کے فرض روزے رکھ سکے، تو یہ خسارے کا سودا ہے۔ نفع کا سودا یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں جو فرضی روزے ہیں وہ پورے کیے جائیں۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مبارک مہینے میں جسے شعبان کہا گیا، خود تو عبادت و ریاضت کی انتہا کی، ہر قسم کی جود و سخا کو روا رکھا، راتوں کو قیام بھی کیا، لیکن اپنی امت کے لیے خاص طور پہ یہ رحمت فرمائی کہ میری امت کے لوگ اس طرح نہ کرے جس طرح میں کر رہا ہوں، بلکہ اس بات پہ توجہ دے جس کا مبارک مہینہ کہا جا رہا ہے، جو آ رہا ہے۔ اب دیکھیے کہ جہاں آپ نے فرمایا اللہم بارک لنا فی رجب، بارک لنا فی شعبان، وجعلنا وبلغنا رمضان، اور ہم پہ رمضان کو نافذ کر دو، بلا دو۔ یعنی یہ دو مہینے جو ہیں رجب اور شعبان، در حقیقت رمضان پہ دستک دینے والے مہینے ہیں، برکت والے مہینے ہیں، اور رمضان کی آنے والی ساعتیں دستک دے رہی ہیں۔ آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں جس طرح بڑی شدید مئی جون کے مہینے ہوتے ہیں، جولائی کا مہینہ ہوتا ہے، شدید گرمی ہوتی ہے، حبس ہوتا ہے، تو کہیں سے ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آ جائے، عطر بیز ہوا آ جائے تو جان معطر ہو جاتی ہے، فرد بخش ہوا محسوس ہوتی ہے۔ اسی طرح ایک مسلمان کی زندگی میں رجب اور شعبان کے یہ دو مہینے اسی طرح ہے جس طرح ٹھنڈی ہوا کے جھونکے شروع ہو گئے۔ وہ رحمتوں کا مہینہ جو سایہ فگن ہونے والا ہے، وہ ہمارے لیے اپنے دروازے کھول رہا ہے، ہمارے لیے بخشش کا سامان کر رہا ہے، وہ دستک دے کے آ رہا ہے کہ مسلمانوں اگر تم سے 10 مہینے 11 مہینے غفلت ہو گئی ہے تو اس مہینے کو ضائع نہ کرنا۔ جس مہینے کی عظمت آپ سے فرمایا کہ وہ آدمی ہلاک ہو گیا جسے زندگی میں 3 چیزیں ملے اور وہ اس سے فائدہ نہ اٹھا لے۔ ماں باپ مل جائے تو وہ جنت کا سودا نہ کر دے، اگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی یار وہ درود نہ پڑے وہ بھی ہلاک ہو گیا، اور تیسری بات آپ نے فرمائی کہ جس کو رمضان میسر آ جائے اور وہ اپنی بخشش کا سامان نہ کر لے وہ بھی ہلاک ہو۔ غرض ہے کہ اس مہینے کی عظمت، آنے والے مہینے کی عظمت میں مسلمانوں کی تیاری کے لیے یہ دن طے کیا گیا۔ اسی طرح رمضان کے اس مہینے کے آمد سے پہلے شعبان کا یہ مہینہ جس سے میں اور آپ گزر رہے ہیں، اس میں اس بات کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے، جیسے قرآن حکیم نے خود فرمایا، خطاب ہے پورے بنی نوع انسان سے، مسلمانوں سے اکیلے نہیں ہے، اور فرمایا اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تمہارے آباء و اجداد کو پیدا کیا۔ اب عبادت کیا ہے، اس کا مفہوم ہم نے بڑا محدود کر دیا ہے۔ جہاں رب کائنات نے یہ فرمایا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جنوں اور انسوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں۔ اب ایک آدمی سوال کر سکتا ہے کہ عبادت تو یہی ہے کہ ہم رب کے دربار میں حاضر رہیں، ہم تسبیح و تہلیل کرتے رہیں، رکوع و سجود کرتے رہیں، تو پھر دنیا کا کام کون کرے گا؟ کاروبار حیات کون چلائے گا؟ ہمارے تعلیمی ادارے کون چلائے گا؟ ملک کا دفاع کون کرے گا؟ لہذا عبادت کا وہ محدود مفہوم جو ہمارے ذہن میں پیدا کر دیا گیا ہے، عبادت یہ نہیں ہے۔ عبادت یہ ہے جس طرح کہا گیا، عبادت بھی کیوں کرنی ہے آپ نے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو جائے۔ تقوی کے بارے جب پوچھا گیا تو جواب یہ دیا گیا تقوی کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیا تو جواب میں یہ کہا گیا کہ شہر حیات پہ چلتے ہوئے آپ کے راستے میں کانٹے ہیں، آپ نے دامن کو بھی بچانا اور منزل بھی سر کرنی ہے، تو جو شخص اپنے دامن کو کانٹوں سے بچا کے گزر گیا اس نے تقوی اختیار کیا۔ اسی معاشرتی زندگی میں رہتے ہوئے جہاں پہ چاروں طرف تحریش ہے، جہاں پہ رشوت کا بازار گرم ہے، جہاں پہ ملاوٹ کا بازار گرم ہے، جہاں پہ جھوٹ بولنے کا پرمٹ مل چکا ہے، حکمرانوں سے لے کے نیچے تک سراسر جھوٹ بولتے چلو جو تم کامیاب ہو، لیکن یہ ساری کی ساری چیزیں ترک کر کے انسان اس لیے ملاوٹ نہ کرے کہ میرا رب ناراض ہوگا۔ میرے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم من غص فلیس منی، میرے نبی صاحب فرمایا کہ ارجے جو لو تو جھکتا تو لو، اور اسی طرح صلی اللہ علیہ فرمایا کہ جس نے میری سنت سے اعراض کیا وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔
تو اس ترازو پہ تولتے ہوئے میں اور آپ اس بات کا جائزہ لیں کہ کیا تقوی کا وہ راستہ، تقوی کی وہ داعیت جو کہ اسلام نے دی ہے، ہم اس پہ پورا اترتے ہیں؟ عبادت کا مفہوم بلا شبہ یہ ہے کہ ہم کچھ وقت کے لیے اس رب کریم کے حضور حاضر ہو جائیں، اور جو عبادت سب سے بڑی عبادت ہمیں بتائی گئی، 50 نمازوں کے عوض میں 5 نمازیں فرض کر دی گئیں اور کہا گیا 50 کے برابر ثواب ہوگا۔ اور پھر امت مسلمہ کے لیے کس قدر وسیع اللہ تعالیٰ نے رحمت کر دی کہ آپ سے فرمایا کہ ایک شخص نیکی کا ارادہ کرتا ہے، وہ نیکی کر نہیں پاتا، اس کے وسائل اجازت نہیں دیتے، تو وہ نیکی اس کے نامہ اعمال میں درج کر دی جاتی ہے۔ اور اس کے برعکس اللہ کی رحمت کا سایہ کیا ہے کہ ایک انسان گناہ کا ارادہ کرتا ہے، وہ گناہ کر نہیں پاتا کسی وجہ سے، اس کے نامہ اعمال میں گناہ درج نہیں ہوتا جب تک وہ گناہ کر نہیں پاتا۔ کس قدر رحمت کا دریا ہے جو میرے اور آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہا دی ہے۔ چنانچہ تقوی اور پرہیزگاری کے لیے اللہ کی عبادت بنیادی شرط قرار دی گئی، اور عبادت کا مفہوم ہرگز یہ نہیں ہے کہ چند محدود عبادات کا مختار کر لیں۔ ایک شخص جو مسلسل روزہ رکھ رہا ہے وہ چاہتا ہے میں بہت بڑا کام کر رہا ہوں۔ ایک شخص کو اللہ تعالیٰ نے نماز کی توفیق دیا، وہ سمجھتا ہے میں نے بہت بڑا اللہ پہ احسان کر دیا۔ ایک شخص کو اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کی توفیق دیا، وہ زکوٰۃ دے کے خوش ہے کہ میں نے اللہ کو راضی کر دیا۔ یہ سارے اعمال اپنی جگہ بڑی اہمیت کے حامل ہیں، اور اگر کوئی کر رہا ہے تو اللہ کی توفیق سے کر رہا ہے۔ لیکن ان ساری عبادات کا مفہوم، مقصد کیا بتایا رب کائنات نے؟ ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو یہ تقوی کے لیے، اگر روزہ رکھتے ہیں تو لعلکم تتقون، اگر آپ زکوٰۃ دیتے ہیں تو تقوی کے تحت دیتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ حج نصیب کرتا ہے تو وہ بھی خیر الزاد التقویٰ کہا گیا، اور قربانی دیتے ہیں تو اس میں بھی کہا گیا کہ اللہ کو نہ گوشت پہنچتا ہے نہ تمہارا خون پہنچتا ہے، بلکہ اللہ کو تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ واضح یہ ہوا کہ پرہیزگاری، خوف خدا، اللہ سے ڈر کے زندگی بسر کرنا، ساری عبادات کا اصل یہ ہے۔ اور عبادات کیا ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ ایک آدمی جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کے بعد اپنی زندگی کے معاملات کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عقائد کے مطابق بسر کر رہا ہے، تو اس کا اپنی اولاد کے لیے رات کو اٹھ کے پنکھا جلنا بھی عبادت ہے، اس کا رزق حلال کمانا بھی عبادت ہے، اور حدیث میں یہاں تک آتا ہے کہ رات کو سونا بھی عبادت ہے اور جاگنا بھی عبادت ہے، اور اس کا سانس لینا بھی عبادت ہے۔ جب ایک شخص کی زندگی، جس ہستی نے اس کو خلق کیا ہے، پیدا کیا ہے، وہ خود فرماتی ہے کہ انسان اگر رات کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کس قدر ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر دی ہیں کہ ایک شخص رات کو عبادت کر کے سوتا ہے، نماز باجماعت ادا کرتا ہے، رات کو وہ سو گیا، بے خبر ہے، صبح کی نماز اس نے پھر فجر ادا کی جماعت کے ساتھ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ گویا اس نے ساری رات عبادت میں گزاری۔ کس قدر اللہ تعالیٰ نے ہم پہ مہربانیاں کی ہیں، کس قدر اس نے ہم پہ احسان کیا ہے۔ لہذا یہ عبادت کا مفہوم در حقیقت آج کے سارے جمعہ کا خلاصہ 2 الفاظ پہ ہے، ایک تقویٰ کیا ہے اور ایک عبادت کیا ہے۔ کیونکہ رب کائنات نے یا ایھا الناس عبدوا، لوگوں کو مخاطب کر کے کہا، اس میں کوئی تخصیص نہیں کی کہ مسلمانوں کو یا ایھا المسلمون یا ایھا الذین آمنوا نہیں کہا، یا ایھا الناس، اے وہ سب انسان، بنی انسان، اللہ کی عبادت کرو۔ اور عبادت کا مفہوم بڑا واضح ہے کہ عبادت چند رکوع و سجود کا نام نہیں ہے، بلکہ ایک آدمی نماز پڑھتا ہے اور جاگے دودھ میں پانی ملا لیتا ہے، ایک آدمی کلو کا 15 شاک تولتا ہے، ایک آدمی جیسے کہ ہمارے ہاں محاوراتی طور پہ بدقسمتی سے بولا جاتا ہے کہ یہ کام برا ہے، یقیناً وہ حاجی ہوگا، نعوذ باللہ، یہ فوری طور پہ فتویٰ دے دیا جاتا ہے، یا وہ نمازی ہوگا یا وہ داڑھی والا ہے، یا محاوراتی طور پہ ہم بولتے ہیں۔ اللہ کی نماز یا عبادت ہمیں یہ نہیں سکھاتی، یہ جرم اپنا ہے انسان کا جو وہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے نماز ہم پہ فرض نہیں کی کہ ہم نماز پڑھنے کے بعد جا کے رشوت شروع کر دیں لینا، ہم کم تولنا شروع کر دیں، یہ تو اس کو روکنے کے لیے ہے۔ جب بھی انسان کو برائی کرنے لگتا ہے، نماز اس کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے۔ یوں ہی نہیں اللہ نے کہا کہ یہ فحش اور تنہا عن المنکر، یہ کیوں روکتی ہے؟ اندر کا ضمیر مجھے اور آپ کو کہتا ہے بھئی آپ نے بھی سجدہ کیا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھا ہے، آپ نے استدعا کی ہے اہدنا الصراط المستقیم، تو اب یہ جو کام کر رہے ہو
یہ تمہارے لیے موضوع نہیں ہے، مناسب نہیں ہے، ضمیر آ کے کچوکے لگاتا ہے۔ چنانچہ عبادت کیا جائے اس لیے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ تمہارے پہلے باوجداد اور تم سب اس لیے عبادت کرو لعلکم تتقون۔ پھر رب کائنات نے اپنے احسان جتایا، اور وہی جتا سکتا ہے، اور جتا کوئی نہیں سکتا۔ کوئی اور ہستی نہیں ہے جو یہ دعویٰ کر سکے کہ وہ ہستی ہے جس کی عبادت کا تمہیں کہا جا رہا ہے، جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنا دیا۔ بعض نے اس کا ترجمہ بچھونا کیا ہے، بعض اباب نے اس کا ترجمہ فرش کیا ہے۔ بہرحال یہ خطہ عرضی جس میں آدم علیہ السلام کو بھیجا گیا اور قیامت تک انسانوں کو بھیجا جائے گا، یہ مزرعۃ الاخرہ ہے، یہ آخرت کی کھیتی ہے۔ میری اور آپ کی کتنی عمر ہے، کتنا ہم زندہ رہ لیں گے؟ اولاً تو جب شباب گزر جاتا ہے تو زندگی ایک بوجھ بن جاتی ہے، اور جب اور آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس سے کہا گیا پناہ مانگی جائے۔ اور ایک آدمی زندہ بھی ہے، لاٹھی سے چل رہا ہے، سجدہ بھی نہیں کر سکتا، اس کا مرض کوئی ایسا ہے جس سے وہ عبادت معلوم ہی نہیں ہے وہ کیا کہہ رہا ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ زمین جس پہ میں اور آپ زندہ ہیں، اس کی اہمیت اس لیے ہے کہ یہ ہمارے لیے ٹھکانہ ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیا علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ الدنیا مزرعۃ الاخرہ، جو آپ نے یہاں بونا ہے، جو مہلت ملی ہے، اسی میں کم وقت میں آپ نے دنیا بھی کمانی ہے اور آخرت بھی کمانی ہے۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے آسمان کی چھت بنا دی جس سے آسمان سے میਂہ برسایا، اور اس میंہ سے کیا ہوا؟ آپ زمین کو دیکھتے ہیں، چلچلاتی دھوپ ہوتی ہے، گھاس ختم ہو جاتی ہے، پودے ان دنوں جا کے اکثر دیکھیے لنڈ منڈ کھڑے ہیں، کوئی پتے نہیں ہیں۔ اب رویدگی آ رہی ہے، کونپلیں پھوٹ رہی ہیں، پھول نکل رہے ہیں۔ کون ہے جو اس خشک لکڑی سے نئی زندگی دیتا ہے؟ بارش سے رزق پیدا ہوتا ہے، پھل پیدا ہوتے ہیں، اور کہا گیا کہ زمین سے تمہارے لیے اللہ نے پھل نکالا جو تمہارے لیے رزق کا کام دیتا ہے۔ اور کیا کرو؟ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اللہ کے ساتھ شرک کے علاوہ ہر گناہ کو معاف کر دے۔ ایک مسلمان کی زندگی میں شرک بھی ہو، ایسا ہو نہیں سکتا۔ میرے بزرگوں، دوستوں، یہ ساری گفتگو جو میں کر رہا ہوں اور آپ سن رہے ہیں اور آپ بھی میرے ساتھ شامل ہیں، اس میں ایک چند لمحے کے لیے میں چاہتا ہوں کہ ہم اس بات کا بھی جائزہ لیں کہ عبادت بھی ہو گئی، ریاضت بھی ہو گئی، روزے بھی آ گئے، ہم رکھ لیں گے، لیکن کیا گرد و پیش میں جو ہو رہا ہے پوری دنیا میں بھی اور خود پاکستان میں بھی، کیا یہ ایسا ہی حادثہ ہے جس سے ہم آنکھیں بند کر کے گزر گئے؟ آج جو یوکرائن میں جو روس نے کیا ہے، کل بھارت نے کشمیر میں جو کچھ کیا ہے، آپ کے اندرون ملک جو کچھ ہو رہا ہے، افراتفری، انتشار، لوٹ مار، گالم گلوچ، کیا ایک مسلم آبادی میں یہ چیزیں گوارا ہو سکتی ہیں؟ اصل بنیادی سبب یہ ہے کہ ہم نے اس عبادت کو ترک کر دیا جس میں تقویٰ پیدا ہوتا ہے، جس میں خوف خدا پیدا ہوتا ہے۔ بڑی طاقتیں جو ہیں وہ بھی اپنے معمول کے مطابق اسلحہ فروخت کرنے کے لیے قتل و غارت گری کر رہی ہیں اور کرا رہی ہیں۔ چھوٹی ریاستیں جو ہیں وہ اپاہج ہیں، وہ کاسہ گدائی لیے کھڑی ہیں۔ سارے وسائل مسلمانوں کے پاس موجود ہیں، لیکن ایک ہی بات نہیں ہے جس کو عروۃ الوثقیٰ کہا گیا۔ ہم نے اللہ کی رسی کو چھوڑ دیا، اللہ کی راہ کو چھوڑ دیا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں حکم دیا اس کو ترک کر دیا۔ وانی ہم کہہ لیتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ بات وہی کہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ جب تک دل اور نگاہ یکساں نہیں ہوں گے، اور حقیقت یہ ہے کہ آج جس حالات سے ہم گزر رہے ہیں اس کا بنیادی سبب یہ ہے کہ آقا دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بات کو کرنے کا ہم نے حکم دیا اس کو ہم نے چھوڑ دیا۔ آپ سے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا جب مسائل اس قدر ہوں گے کہ رسی کا سرا نہیں ملے گا کہ مسائل کو حل کیسے کیا جائے۔ پوچھا گیا یہ وقت کیسا ہوگا؟ آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اس سے مسلم امہ پہلو تہی کرے گی۔ آج کوئی برائی ہو رہی ہو، ہم اس پہ احتجاج بھی نہیں کر سکتے، احتجاج کرتے نہیں، حالانکہ اس کو کہا گیا ذالک اضعف الایمان، یہ کمزور ترین درجہ ایمان کا۔ اور اسی طرح امر بالمعروف، نیکی کا حکم دینا، یہ سمجھا گیا اس سے کسی مولوی کا کام ہے، تبلیغی جماعت کا کام ہے، جماعت اسلامی والوں کا کام ہے، یا مفتی صاحب کا کام ہے۔ ہر مسلمان رائی ہے اور اس نے رعیت کا جواب دینا ہے، اس نے اپنی سلطنت جو ہے اس کا جواب دینا ہے۔ چنانچہ جب مجھے اور آپ کو یہ احساس ہو جائے گا
کہ ہم نے جس ہستی کا کلمہ پڑھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس نے میرے اور آپ کے لیے زندگی کی شارح کشادہ کر دی ہے۔ دین اسلام بڑا آسان دین ہے، اس کے مطابق زندگی بسر کی جائے تو کوئی مسائل نہیں ہے، اور اگر ہم اللہ کی رسی کو چھوڑ دیں، اس تقوی اور اس راستے کو چھوڑ دیں جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے متعین کر دیا ہے، تو پھر کسی بھی صورت میں خواہ چراغ چل رہے ہوں ہم اندھیرے میں رہیں گے۔ خود قرآن حکیم نے یہ بتا دیا، ان کے کان ہیں وہ سنتے نہیں ہیں، ان کی آنکھیں وہ دیکھتے نہیں ہیں، ان کے دل ہیں لیکن دل سے وہ دھڑکتے ہوئے دل کو کام نہیں لیتے۔ لہٰذا میرے بزرگ اور دوستو، شعبان کی ان ساعتوں میں اس بات کا ارادہ ہمیں کرنا چاہیے، مجھے بھی اور آپ کو بھی، کہ ہم نے آنے والے ایام سے بھرپور فائدہ اٹھانا ہے، اپنے سابقہ گناہوں کی تلافی کرنی ہے، اور آئندہ زندگی کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت کے مطابق بسر کرنا ہے۔ یہی تقویٰ ہے اور یہی عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق دے کہ ہم جس ہستی کا کلمہ پڑھتے ہیں اس ہستی کے ساتھ اپنے تعلق اس طرح جوڑ لیں کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ مجھے شاہ صاحب نے پیغام دیا تھا، وہ چند منٹ کے لیے آپ سے کوئی بات کرنے سے آئے نا شاہ صاحب؟ پوچھ لو، انصر تو السان پوچھ لو، شاید انہیں علم چاہے۔